جب انسان کسی بھی چیز میں جا کے اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، وہیں سے دعا کا مقام بھی پیدا ہوتا ہے، وہیں سے دعا کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ ہم کسی چیز میں اٹک جائیں یا ہم کسی چیز میں پھنس جائیں، تو ہم اس وقت اپنے خالق کو، اپنے رب کو یاد کریں۔ ہمیں ہر وقت اس عمل میں، اس پروسیس میں رہنا چاہیے۔ زندگی میں آنے والی تکلیف ہو، رنج ہو، غم ہو، کہ کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں ٹال سکتے۔ ایک خبر آئی، ایک بزرگ تھا، ایک دوست تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ پریشانی ہوئی، لیکن کچھ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے عمل سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کہ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ کسی پوسٹ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اب آپ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کا ٹرانسفر وہاں سے کہیں ہو جائے، اب اس میں آ رہی ہے رکاوٹ، اس میں دقت آ رہی ہے اور وہ بن رہی ہے آپ کے لیے تکلیف کا باعث۔ یا آپ کو کوئی پسند آ گیا، آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، عمل آپ کا کہ آپ نے کسی کو پسند کیا، اس سے آپ کو محبت ہو گئی، محبوب آپ کو نہیں ملا، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ اب آپ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑے اور میرے پاس واپس آ جائے۔ یہ آپ کے عمل کا وہ نتیجہ ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ کہ جب کبھی بھی آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں، یا ابھی بھی شاید آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو، یا ذہن میں کوئی ایسی تکلیف، کوئی پریشانی چل رہی ہو کہ ابھی میں نے جا کے یہ کام بھی کرنا ہے، اور وہ سوچ اور وہ پریشانی آپ کے ذہن سے نکل نہیں پا رہی ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کو ہم آپ پنشمنٹ کہہ لیں، سزا کہہ لیں، یا اس تکلیف کو آپ یہ بھی نام دے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ایک ذہنی کوفت کا آپ شکار ہو گئے، اور وہ آپ کو نہ جینے دے رہا ہے، نہ کھانے دے رہا ہے، نہ ہنسنے دے رہا ہے، نہ بولنے دے رہا ہے، نہ کسی چیز سے، کسی شخص سے بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں، اور اسی تکلیف کے لیے توبہ بھی رکھی کہ توبہ جو ہے آپ اس وقت کرتے ہیں یا ہر وقت آپ کو کرنی چاہیے۔ اب توبہ کا کام کیا ہے؟ توبہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس رحمت میں شامل کر دیتی ہے کہ جس تکلیف کا نتیجہ آپ کو جینے نہیں دے رہا ہوتا، کہ آپ ماضی میں جا کے اپنے اس عمل کو ٹھیک تو کر نہیں سکتے، آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو وہیں پہ آپ کو رکنا ہے، سوچنا ہے اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو زندگی میں دوسرے رستے سے بھی آنا پڑ سکتا ہے، گمراہی کا رستہ، تکلیف کا رستہ، مشکلات کا رستہ، کہ کئی دفعہ اس خالق کی پہچان کے لیے، اس سے مدد مانگنے کے لیے آپ کو اس طرف سے بھی آنا پڑ سکتا ہے کہ بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کسی چیز میں پریشان ہے، اب پریشانی اس کی ہے، لیکن سوچ آپ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ جب تک اس سے نکلے گا نہیں، میری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو اس میں اب دو راستے ہیں۔ ایک تو راستہ ہے سیدھا سیدھا، وہ ہے صراط مستقیم، یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن دوسرا راستہ ہے کہ جو شدت کے تمنائی ہوتے ہیں، وہ جب اس راستے سے آتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہارے ہوئے ہوتے ہیں،
بہت زیادہ مایوس بھی ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بالکل سمجھاتا ہوں. ایک بہت پرانی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ تھا. ایک بادشاہ تھا، اس کے دو بیٹے تھے. بادشاہ نیک تھا. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ کہانی جو ہے، یہ اس کی کتاب کا نام کیا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. اب جو بادشاہ تھا نیک تھا، دو بیٹے تھے اس کے. اب جو بڑا بیٹا تھا، ایک دن وہ کہنے لگا اپنے والد صاحب سے کہ والد صاحب اب آپ کی ایج ہو گئی ہے بہت زیادہ، مال و دولت آپ کے پاس بے شمار ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی دولت کا نا بٹوارا کریں، آدھی مجھے دیں آدھی چھوٹے کو دیں، اور ابھی کر دیں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی پتہ نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان قریب آپ اس دنیا سے بھی چلے جائیں، پھر آپ کو موقع ہی نہ ملے. بادشاہ نے آدھی دولت دے دی بڑے بیٹے کو. اس نے سارا مال و دولت اکٹھا کیا اور وہ چلا گیا. یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ جو میں ابھی آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ کئی دفعہ نیکی کے راستے پہ جانے کے لیے دوسری طرف سے بھی آنا پڑ سکتا ہے. اب وہ بیٹا چلا گیا. چھوٹے بیٹے سے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ والد صاحب میں تو آپ سے کرتا ہوں بڑی محبت، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کے پاس ہی رہوں. اب وہ بڑا بیٹا مال و دولت لے کر چلا جاتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، خوب عیاشی بھی کرتا ہے، زندگی اچھی گزار رہا ہوتا ہے. آخر کتنے دن وہ چلنا تھا، ایک دن آتا ہے کہ وہ مال و دولت سب ختم ہو جاتی ہے. اب جب اس کے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے، پھر اس نے کام تلاش کرنا شروع کیا. تو ایک شخص نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا سور چرانے کے لیے. اب ایک دن سور چرا رہا ہے اور بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں نے اپنے نیک باپ کو بھی چھوڑ دیا، مال و دولت بھی ختم ہو گیا، وہاں پر عیش و آرام تھا کہ وہاں پر تو میرے باپ کے کتے بھی پلتے ہوں گے، اور میں یہاں پہ کیا زندگی گزار رہا ہوں کہ میں سور کی دیکھ بھال کر رہا ہوں اور میری زندگی کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. تو بہتر ہے واپس چلتے ہیں، جا کے والد صاحب سے معافی مانگتے ہیں. قسمت نے ساتھ دیا، اٹھا والد صاحب کے پاس جا رہا ہے. بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے. ابھی وہ شہر میں داخل نہیں ہوا. بادشاہ نے فٹافٹ استقبال کا ارینج کیا. اس کے آنے کی خوشی میں گائیں بکریاں پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں قربان کروا دیں، ذبح کروا دیں. بیٹا آ گیا. اب بیٹا جب واپس آتا ہے، چھوٹا بیٹا ناراض ہو جاتا. چھوٹا کہتا ہے کہ ابا حضور، ایک تو وہ سب کچھ لے بھی گیا، پھر اس کے بعد آیا بھی بہت دیر کے بعد. اس کے لیے آپ نے گائیں بھی قربان کر دی، اس کے لیے آپ نے بکریاں بھی قربان کر دی، میرے لیے تو آپ نے کبھی ایک مرغی بھی حلال نہیں کی. تو بادشاہ کہنے لگا کہ بڑے شاہ جی کی آمد ہے، درود پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اچھا جی 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 بس بیٹھیں تشریف رکھیں. درود پڑھ لیجئے بابا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں گفتگو کر رہا تھا کہ بادشاہ کا بڑا بیٹا واپس آتا ہے، چھوٹا بیٹا ناراض ہو جاتا ہے کہ
ابا جی آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، کیا ناانصافی کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ سب کچھ لے گیا، پھر آیا بھی اتنے عرصے کے بعد، اس کے آنے کی خوشی میں آپ نے گائیں بھی قربان کر دی، آپ نے بکریاں بھی قربان کر دی، میرے لیے آپ نے آج تک ایک مرغی بھی حلال نہیں کی۔ یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، توجہ کے ساتھ۔ تو بادشاہ اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ میری بات سنو، تم جو نیک بنے ہوئے ہو یا تم جو نیک ہو، یہ تمہاری واجبی مجبوری ہے۔ اصل نیکی تو اس کی ہے جو اس راستے سے واپس آیا ہے کہ جدھر سے آنا ممکن نہیں تھا۔ کہ اصل نیکی اس کی ہے جو اس راستے سے واپس آیا ہے، تو اس کے لیے میں گائیں بھی قربان کروں گا، میں بکریاں بھی قربان کروں گا۔ کہ جو شخص پلٹتا ہے، جو لوٹ کے آتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ لذت اسی کو نیکی کی ملتی ہے جو گمراہی سے واپس آتا ہے، اصل نیکی اس کی ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گمراہی کرتے رہیں، کہ ہو سکتا ہے آپ کو واپس آنا نصیب ہی نہ ہو۔ اگر آپ نیک ہیں تو وہیں سے آپ اللہ سے رجوع کریں، اگر آپ نیک نہیں ہیں تو وہیں سے اللہ سے رجوع کریں۔ بس صرف اتنا یاد رکھیں کہ اللہ سے رجوع کرنا ہی اللہ ہے، کہ جدھر بھی ہیں وہاں پہ آپ اللہ کو یاد رکھیں۔ اور یہ جو پل پل ہماری زندگی میں ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہمیں جو تکلیف، رنج، دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں، کہ قدرت کی طرف سے بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور جب نتیجہ آتا ہے تو وہ پھر تکلیف دیتے ہیں کہ آپ نے غلطی کی۔ جس نے غلطی نہیں کی اس نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے انسان ہو کے غلطی نہیں کی۔ تو اگر کر لی ہے تو یہیں پہ اپنے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ سے آپ کھلا رکھیں، اور ہمیشہ سے توبہ استغفار جو ہے وہ کرتے رہا کریں۔ اسی لیے نہیں کہ ہمیں اس کے بعد کوئی ہمارا پرائز بانڈ نکل آئے گا، اسی لیے نہیں کہ ہماری کسی اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی، اسی لیے نہیں کہ ہمارے گھر کا کچن جو ہے وہ بھر جائے گا، مجھے کوئی بڑی سی گاڑی مل جائے گی، مجھے کوئی بڑا سا کوئی پراپرٹی مل جائے گی۔ اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ کہ نیت جو آپ کی اچھی ہو تو پروردگار سب کچھ آپ کو دے۔ تو آج کی اس بابرکت شب میں بڑے شاہ جی بھی تشریف لا چکے ہیں، ہم سب مل کے ان کی موجودگی میں میری سعادت ہے کہ میں دعا بھی کرواؤں گا، اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے ہم نیت کریں گے کہ اللہ پاک ان سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں بھی پیدا کرے۔ اور آج جو بچہ دارہ اسلام میں شامل ہوا ہے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا، لیکن آپ سب کے اوپر بھی ذمہ داری، ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر، کہ کسی کے حسن عمل کو دیکھ کر اگر کوئی آپ کی طرف کھنچا چلا آئے اور آپ کے اندر موجود کوئی بھی عیب دیکھ کر وہ آپ سے دور ہو جائے، تو یہ سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ ایک نیکی بھی، ایک عمل بھی، ایک لمحے کا کسی کی زندگی کو خراب بھی کر سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، کسی کو آپ کہہ کے کچھ نہیں کروا سکتے۔ میں ہمیشہ یہ سب کو کہتا ہوں کہ میں یا کوئی بھی شخص کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی۔ آپ کو صرف اپنا عمل اور کوشش اپنی جاری رکھنی چاہیے کہ جب آپ کا کوئی دوست بنتا ہے نا، چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کا دوست کیوں بنتا ہے؟ کیا وہ آپ کی شکل دیکھ کے متاثر ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کے کپڑے دیکھ کے متاثر ہوتا ہے؟ ہر زندگی میں اس کا اچھا دوست اس کے اعمالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی شخص یا کوئی دوست آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ کے اوپر بھی یہ ہم سب پہ فرض ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا ہے تو ہم اس کو اپنی آغوش میں لیں، ہم اس کو اپنی باہوں میں لیں، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم ان کے لیے سہولت پیدا کریں۔ اور ان کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو، ان کی آنے والی نسل کو، آنے والی ان کے خاندان، ان کی فیملی کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔
یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے آج کے اس تیز دور کے اندر، اس چیز کا انتخاب کرنا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔